السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم عابد مناوری کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ پہلی غزل کل ہم نے پڑھی، آج ہم دوسری غزل پڑھیں گے۔ یہ جو دوسری غزل ہے اس میں شاعر کہتے ہیں، میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، رستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی محبت کی دولت سے آباد ہے لیکن میرے دل کے آنگن میں کبھی امیدوں کا سورج نکلا نہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری امیدوں کے پھول بھی کھل اٹھے؟ دن جو نکلا بھی، تو دوسرے شعر میں لکھتا ہے، دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج۔ اور دوسری غزل میں شاعر کہتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرنے لگا ہے کہ اگر میرے دل کے آنگن میں کبھی نکلا بھی امیدوں کا سورج، مگر اس دن بھی وہ بادلوں میں گم رہا، کبھی امیدوں کے کنول کھل کے نہ کھل سکے۔ میری قسمت میں تو ہمیشہ غم کے بادل ہی چھائے رہے اور کبھی مجھے خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ تو تیسرے شعر میں شاعر لکھتے ہیں، کہا زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا، پردہ شب سے پھر ایک بار نکل آیا سورج۔ شاعر اپنے اس ہر بار میں شاعر کہتا ہے، ہر بار میں نے قسمت سے ہاری ہے، اور میری کیا کہتے ہیں، اور میری اس ہار پر سب لوگ اپنے برائے نالہ لگا رہے ہیں، یعنی آواز دے رہے ہیں، اب اے خدا کیا میری قسمت میں خوشی لکھی ہوئی ہے؟ خدا سے کہتا ہے کہ کیا میری قسمت میں خوشی لکھے یا نہیں؟ اب تو میں اس ہار سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوں، اور جو تمام غموں سے مجھے آزاد کرے، ایسی خوشی کی تلاش ہے مجھے۔ تو چوتھے شعر میں شاعر کہتے ہیں، ایک طرف رات کے شیدا مایو انجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ شاعر فرماتا ہے کہ میری دشمن کب مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ہر کوئی میری بربادی تلا ہوا ہے، ہزاروں دشمنوں کے مقابلے ایک ہی جیسے مقابلہ، تبھی ممکن ہے کوئی خوشی ہاتھ لگائے۔ میرے آنگن میں امیدوں کا سورج نیلگوں آسمان پر اعلان حیات لے کر آیا ہے۔ غیر اور آخری شعر میں، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا، اے عابد کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ اس شعر میں شاعر غم میں اتنی دیر رہ کر کوئی امید کی کرن نظر کرنے پر بزد ہے، اب ناممکن ہے کہ میں اس اندھیرے میں کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ غیر ممکن ہے شب غم کی سحر، اے عابد کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ تو اس شعر میں شاعر غم میں اتنی دیر رہ کر کوئی امید کی کرن نظر نہ آنے پر یہ کہنے پر بزد ہے کہ اب ناممکن یا ممکنات میں ہے کہ اس اندھیرے میں کوئی سورج نکلنے والا، یعنی امید و بہم سے شاعر ہار بیٹھا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو برائیوں کا خاتمہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ تھی دوسری غزل عابد مناوری کی۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں، الفاظ معنی ہیں، باطن ہیں، اندرون دل، دروازہ پلٹا لوٹایا وغیرہ۔ تو امید ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی یاد کرو گے، اور اس کے آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب بھی میں نے آپ کی اس حوالے سے کچھ سوالات کے جواب بھی لکھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ تو یہ 4 سوال ہیں، ان کے جوابات میں آپ کو سب سے پہلا سوال، شاعر اپنے آپ کو خود سے ناآشنا کب پاتا ہے؟ جواب اس کا دیا ہوا ہے، شاعر جب اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے تو وہ خود کو اس صورت میں ناآشنا پانے لگتا ہے۔ شاعر دستے سوال لے کے کہاں جاتا ہے؟ شاعر دستے سوال لے کے محبوب کے در پر جاتا ہے، اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، اور نا امید ہو کر واپس آ کر اپنے سے خود کلام ہو جاتا ہے کہ میں بھی کتنا ناداں ہوں کہ ہاتھ پھیلائی وہ بھی کس کے در پر، اگر خدا کے حضور میں پھیلاتے ہوئے تو بگڑی بن جاتی، یعنی بات بگڑ کر بھی بن جاتی۔
شاعر اپنی تباہیوں پر خوش کیوں ہے؟ شاعر غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ جواب: جب ہر طرف ویرانی سی ویرانی اسے نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے آخری سوال: ماہ انجم کس کی شیدائی؟ یعنی ماہ کہتے ہیں چاند کو، انجم کے ستارے کو، تارے۔ ماہ انجم رات کے شیدائی ہیں کیونکہ ان کی اپنی پہچان رات ہی سے قائم ہے، اس لیے وہ اس کے پرستار ہے۔ یہ تھے کچھ سوالات اور ان کے جوابات، اور اپنی امید ہے کہ آپ اپنی کاپی پر یہ لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔